بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 پہ پہنچ چکے ہیں، ایجوکیشن، اور اس کے بعد الحمدللہ صرف ایک چیپٹر رہ گیا، پھر باری آئے گی فرسٹ ایئر کی ایجوکیشن کی۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے آپ بتائیں کہ اکنامکس پہلے شروع کی جائے یا سوشیالوجی یا سیوکس شروع کی جائے، تو بہرحال مجھے انتظار رہے گا آپ کی سجیشن کا، اور اس دوران شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 4۔ چھوٹا سا چیپٹر ہے، مزدار چیپٹر ہے، اور اس میں سارے لانگ سوال ہیں، شارٹ کوئی کا دکا اندر سے آ جائے گا۔ لانگ سارے تیار کرنے ہیں، لانگ بھی سارے امپارٹنٹ نہیں ہیں، جو امپارٹنٹ ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ اس میں 2 ایکسٹرا لانگ بھی ہیں۔ مگر پہلے جیسا روٹین ہے ہم لوگ چیپٹر کے اندر چلتے ہیں، اور چیپٹر کا نام ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ پہلے اس ویڈیو میں اس کے آبجیکٹیوز کا لیتے ہیں۔ اس کے آبجیکٹیو بھی آسان ہیں، اس میں صرف فل ان دا بلینکس ہیں اور ایم سی کیوز ہیں۔ یونیسکو، آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن جو ہے وہ سائنس کا فنڈ ہے، اور اس کی مطابق جو ڈیفینیشن ہے خواندگی کی وہ کیا ہے کہ کوئی بھی جو ایک زبان آپ کو آتی ہو جس میں آپ کم از کم ایک پیراگراف لکھ سکیں یا پڑھ سکیں یا بیان کر سکیں، وہ خواندہ یا لٹریٹ کہلاتا ہے۔ حالانکہ ہم پڑھیں گے پاکستان میں اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن مانی جاتی ہے۔ کم شرح خواندگی کا باعث کیا ہو رہا ہے کہ ملک کی جو اقتصادی اور سماجی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اوپر والا جواب اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن کتاب کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں کا لفظ ہے، تو پھر ہم نے ایگزیکٹ وہ بات ٹک کی جو کتاب کے مطابق ہے، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ پاکستان میں 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق جو شرح خواندگی ہے وہ 51.6% تھی، اب تقریباً جا کے کوئی 60% تک پہنچ چکی ہے، یعنی ابھی بھی 40% لوگ پاکستان میں الٹریٹ ہیں۔ شرح خواندگی کے اعتبار سے جو پاکستان کی شرح خواندگی ہے یہ نیپال اور بھوٹان سے زیادہ ہے۔ بڑا یہ ٹیکنیکل سوال تھا، جگہ جگہ انٹرنیٹ پہ اس کا جواب آئے ہوئے ہے، مگر غلط جواب ہے، کسی نے صحیح دیا کسی نے غلط دیا۔ اس کو ٹیبل کے مطابق سمجھنا چاہیے، تو ٹیبل کے مطابق بھی جو نیپال اور بھوٹان کی شرح خواندگی اس کا ریٹ پاکستان سے کم ہے، تو پھر الٹا جواب کیے جائے تو پاکستان کا ان سے زیادہ بن جاتا ہے۔ پاکستان میں تعلیمی نسوان کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ خواندگی میں اضافہ ضروری ہے، باقی چیزیں تو اس کے بعد سیکنڈری ہوتی ہیں۔ نظم و ضبط کی بنیادی وجہ کتاب کے مطابق ایگزیکٹ جواب بتا رہا ہوں، اپنی مرضی کو مقرر شدہ اصولوں اور قوانین کے تابع عمل کرنے کا نام ہے، معاشرے کی جانب سے قانون نہیں۔ اپنی مرضی کو کچھ اصولوں کے تحت تابع کی جائے، یعنی نظم و ضبط کا تعلق آپ کے اپنے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ مزید ایم سی کیو ہے، ناخواندہ افراد کی تعداد میں اضافے کی سب سے اہم وجہ آبادی میں تیزی سے بڑھتا ہوا اضافہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے مقابلے میں پھر سکول اور تعلیمی ادارے اور سہولتیں نہیں دے پاتے، تو پھر کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ہماری شرح خواندگی بڑھنے کے بجائے اس کے حساب سے پھر کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاکستان میں 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 5.5 کروڑ یعنی 55 ملین لوگ ناخواندہ تھے۔ پرانی بات ہے بھائی، اب تو 40% مطلب ہے تقریباً 9 کروڑ ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً اور تعلیمی حلقوں میں عموماً یہ خیال خصوصی خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو معیار تعلیم ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت سوال پذیر ہوا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، رزلٹ آپ اس دفعہ کے دیکھ لیں، 9th کا رزلٹ دیکھ لیں، فرسٹ ایئر کا دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ تعلیمی ادارے دراصل معاشرتی ادارے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے کو پنپنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بری معاشی حالت اور سہولتوں سے محروم لوگ تعلیم کو اسراف، فضول خرچی خیال کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے غریبوں کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ روٹی پانی ہے، پیٹ پوجا ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم ان کے لیے سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں معاشرے میں ادھی اعتبار سب سے جو بڑا طبقہ ہے وہ غریب لوگوں کا ہی ہے، تقریباً 40% سے زیادہ، بلکہ 40% تو وہ ہیں جو کہ خط غربت سے نیچے زندگی گزاری، یعنی وہ غریب ترین ہیں۔ غریب لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اس کے بعد پھر کچھ متوسط طبقہ ہے، اور سب سے تھوڑا 3-4% ہمارا جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے، جس کو سرمایہ دارانہ طبقہ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر کس طبقے کے لوگ تعلیم کو سرمایہ کاری سفر کرتے ہیں؟ ان میں شوق ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے تاکہ بچوں کو نوکری شوکری مل جائے، کچھ حالات بہتر ہو جائیں، وہ متوسط طبقہ ہوتا ہے، مڈل کلاس۔ فن دا بلینکس میں ہمیشہ بتا چکا ہوں کہ تیار کرنے ضروری ہیں، اس میں سے بھی ایم سی کیو بن جاتے ہیں۔ انسان کی تمدنی زندگی کا ارتقاء عورت اور مرد کے باہمی اشتراک سے ہی ممکن ہے۔ ماں کی گود بچے کی تعلیم کا اہم اور ابتدائی گہوارہ ہے۔ دا ارلیسٹ ایجوکیشن
سکول کہا جاتا ہے ماں کو۔ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں حقوق دیے گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ اور تعلیم کی وسعت کے بعد جو لوگوں کی رویے ہیں ان میں اب ایک پازیٹیو اپروچ یا مثبت تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں کامیابی کے لیے نظم و ضبط ڈسپلن بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ تمام سرگرمیاں جو معاشی اقدار اور سماجی اصولوں سے مطابقت نہ رکھیں نظم و نسق کے فقدان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پاکستان کے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اساتذہ اور طلباء میں اپنی ذیلی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں، اور یہ بھی ہم نے اس کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک بڑی وجہ ہے کہ تعلیم مختلف معاشروں اور حصوں میں بڑھ چکی ہے۔ آبادی کے اضافے سے ملکی وسائل پر دباؤ بڑھتا ہے۔ معیار تعلیم کا فیصلہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک جو تعلیم کا یعنی اگر آپ تعلیم کا اسٹینڈرڈ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس کے جو صفاتی جائزہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یا اس کا میتھمیٹیکل یا ہندسی جائزہ کیا جا سکتا ہے۔ معیار تعلیم جو ہے اس کی کارکردگی جاننے کے لیے ایک باقاعدہ کسوٹی ہے، یعنی ایک ٹیبل ہے جس سے ہم، یا ایک فارمولہ ہے، ایکویشن ہے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں ملک میں یا فلاں جگہ پہ تعلیمی معیار کیسے ہے۔ تعلیمی اداروں کا قیام اور تعلیم کا انصرام کرنا براہ راست بیسیکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا کتاب کے مطابق 35% حصہ خط غربت سے نیچے۔ یہ غریب نہیں ہے، یہ غریب سے نیچے ہیں۔ غربت بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ اس سے بھی نچلے درجے پہ ہیں۔ ہم اس کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق جو شخص $1 سے کم پیسہ کماتا ہے روزانہ وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتا ہے۔ عموماً غریب اور نچلے طبقے کے لوگ تعلیم حاصل کرنے کو وقت کا ضیاع کہتے ہیں، یہ ہم اوپر بھی MCQs میں پڑھ چکے ہیں، اسراف سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں تعلیم دلوانے کے لیے لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ لڑکوں کو اچھے سکولوں میں داخل کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو گورنمنٹ سکولوں میں یا کہا جاتا ہے بندے نے کرنا کیا ہے پڑھ لکھ کے، جو کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث شریف کے مطابق تعلیم دونوں پر فرض ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ پاکستان میں معاشی اور معاشرتی اعتبار سے استاد کم تر درجے پہ ہے، ویلیو کو نہیں بھائی استادوں کی، سچی بات۔ تمام ماہرین تعلیم اور معاشیات تعلیم کی اقتصادی افادیت کے ہمیشہ قائم رہے ہیں، کیونکہ تعلیم کا تعلق آپ کی اکانومی کے ساتھ بھی ہے۔ آپ اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور اس کا استعمال صحیح کیا ہے۔ فرانس میں جو صنعتی انقلاب آیا تھا اس کی وجہ بھی تعلیم یا خواندگی کا زیادہ ہونا تھا۔ دونوں جواب دے دیں۔ انسانی وسائل کو صرف تعلیم کے ذریعے ترقی دی جا سکتی ہے۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا انشائیہ صاحب، آپ کو بتا رہا ہوں اس میں شارٹ کوئی نہیں ہے، اس کے صرف جناب دوسرے ٹاپک ہیں، تو اس کے لیے پہلے انتظار کرنا پڑے گا چند منٹ کا۔ اگلی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس میں آپ کو میں جواب دیتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔